آپ بچے کو سپروائز کریں, آپ بچے پہ نگاہ رکھیں, کرسی ڈال کے باہر بیٹھ جائیں, اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو بڑے بچے کے ساتھ اس کو بھیجو. جو سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں, اسٹریٹ میں سے بچے کا پل کر لیا, بہانے سے دے دیا. اور بچوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ کو کوئی مٹھائی دیتا ہے, کوئی ٹافی دیتا ہے, کوئی پیسے دیتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, تو آپ اس کا فوراً رپورٹ کریں, اس کی طرف نہ جائیں. اچھا, دوسری بات, ہمارے یہاں یہ بڑی کامن سی چیز ہے پور کمیونٹی میں کہ بچے کو کہا جی سموسے لے آ, جلیبی لے آ, مرچیں لے آ, دال لے آ, چاول لے آ. بچے آپ کے بچے ہیں. We love our children. The children, they are your life. Children, nothing is better than your children. آپ کے گھر میں مہمان ہے, بچہ کیوں آپ کے سموسے لینے جا رہا ہے؟ آپ بڑے کو بھیجیں, نہیں ہے تو آپ چائے بنا دیں. آپ بچوں کو سودا سلف لینے کے لیے, اپنی گھر کی گروسری کے لیے انڈر ایج بچوں کو نہ بھیجیں. اگر آپ کو بھیجنا ہے تو آپ ایڈلٹ کے ساتھ بھیجیں, خود جائیں. بچوں کو اکیلے قطن بازار نہ بھیجیں. جو اکثر کیسز ہوئے ہیں وہ باہر سے ہوئے, گھر سے اندر آ کے کوئی نہیں لے کر گیا ہے. گھر کے اندر ٹچنگ وچنگ ضرور ہوئی ہے جو پکڑے گئے, لیکن آپ یہ چیزوں کو کہتی ہیں, یہ سب سے بڑا سولوشن ہے. اس کے بعد بچوں کے جو ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو مانیٹر کریں. بچوں کے ساتھ ٹی وی کے پروگرامز دیکھیں, ان کو موبائل کو کنٹرول کریں, موبائل پہ پاسورڈ لگا دیں. پاسورڈ آج کل کے بچے نہیں مانتے, تو پھر آپ موبائل ان سے لے لیجئے, اور بچوں کو ایجوکیٹ کریں. اپنے بچوں کے ساتھ گل مل کے رہیں, دلچسپی لیں, ان کے ساتھ باہر جائیں, گھومیں پھریں. جو ٹائم کنزیوم آپ سارا دن ٹیلی ویژن دیکھ کے برائیوں میں, اچھائیوں میں, کپڑوں میں, میک اپ میں, فالتو میں جو ضائع کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریں, تاکہ آپ کا ٹائم ان کے ساتھ گزرے گا, ان کی میموری رہ جائے گی. ایجوکیشن ان کی دیکھیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ رہیں. سو بچے کو جب آپ خود کمپنی کرتے ہیں پیرنٹس, تو بچہ باہر نہیں جائے گا. وہ بچے کو باہر جانے کا جو ٹائم ہے وہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے. یہ اس کا ایک تو بہت بڑا سلوشن ہے جو میں نے سوچا میں بتا دوں آج. جی. لیکن اس میں ماں اور باپ, جی, ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ماں اور باپ کی, دیکھیے ماں اور باپ کی یہ کہ اس کو نگلیجنس, ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری جو آتی ہے وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. وہ میں آپ کو آتی, میں نے اچھے خاصے نوٹ بنائے ہوئے تھے آج, میں نے سوچا تھا میں آپ کو اچھی طرح یہ بتاؤں. دیکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بھی دین ہمارا نہیں بھیجا, دین میں نہیں ہے کہ آپ اپنے جوان یا چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے عمرہ یا حج کرنے یا کسی ریلیجیس, نان ریلیجیس یا شادی بیاہ کی گیدرنگ پہ چلے جائیں. زینب کے کیس میں یہی ہوا تھا کہ باپ جو تھے وہ عمرہ کرنے گئے تھے اور نیبر کے پاس چھوڑ کے گئے تھے. تو اللہ نے کون سا قانون آپ نے اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو تو چھوڑیں اور اللہ کے لیے لگ جائیں؟ اللہ نے سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے بچوں کے دی ہے. جب آپ فارغ ہو جائیں اپنی ذمہ داریوں سے, اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں, تب حج کریں, تب آپ جائیں. کیا کہتے ہیں وہ جو چلے کاٹنے جاتے ہیں, جب آپ کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں, آپ اپنی بیوی کا نان و نفقہ اور ہر چیز دے کے جائیں. تو ہمارے یہاں یہ بہت کامن سی چیز ہے کہ عمرے پہ جا رہے ہیں, آنٹی کے گھر, بچے کے گھر, وعدے کے گھر. بھائی کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ اپنی اولاد کو؟ اللہ کو ایسی عبادت ہی قبول نہیں جس میں آپ کی بچی کا اور آپ کے بچے کا پرابلم کریٹ ہو جائے. تو یہ چیز آپ یہ چھوڑیں کہ سب سے پہلے آپ عبادت میں جانے کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ اپنی اولاد کو دوسروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے, ورنہ ہمیشہ مائٹ از رائٹ, جو طاقت ہے وہی جو ہے نا وہ صحیح ہوگی, اور بچہ جو ہے آپ سے چلا جائے گا. جی سارا, اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور واردات کرتے ہیں, اس کے بعد ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں, اور رہا ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ پھر واردات کرتے ہیں. جیسا کہ موٹر وے پہ ایک ریپ کا واقعہ ہوا, اور وہ جو پتہ نہیں کیا نام تھا اس بندے کا, عابد ملی اور سم تھنگ, کچھ ایسا نام تھا. ٹھیک ہے, گاڑی خراب ہو گئی, گاڑی خراب ہو گئی, گاڑی کے اندر ہی کیا, بچوں کے سامنے کیا. اس نے دیکھیں نا, ابھی اس وقت تو بہت میڈیا میں شور اٹھا کہ اس کو سزا دو, یہ دو, پکڑا گیا, سب کچھ. اب خاموشی ہے, ابھی خدا جانے کوئی نہیں پتا کہ اس کے کیا ہوا ہے. ابھی تک اس کی سزا کا کہیں سے کہیں اناؤنسمنٹ نہیں ہوا. لیکن اس کا جب کرمنل ریکارڈ دیکھا گیا اس بندے کا, تو وہ پہلے بھی کرمنل تھا, وہ پہلے بھی وارداتیں کرتا رہا. ہاں جی, یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ یہ ہماری حکومت یا ہماری پولیس کیوں کرتی ہے. ایک بندہ جو جرم کرتا ہے, جیل میں جاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے, سیکنڈ ٹائم تو وہ اور زیادہ حوصلے سے کرتا ہے. ذرا اس پہ تھوڑا سا وہ والی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ورکرز, سوشل ویلفیئر سائڈ, چائلڈ ویلفیئر اتھارٹیز, they should work together honestly for child protection in Pakistan. They don't do it. ہر ایک کی رپورٹ غلط ہوتی ہے, ڈی این اے آپ کا ہوتا نہیں ہے, ایف آئی آر آپ کی کٹتی نہیں ہے. ایف آئی آر کٹانے کے بجائے جس نے ریپسٹ ہے اس کی کٹوانے کے بجائے اس پر الزام لگ جاتا ہے, کیونکہ یہ دھن کالے میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں. تو پاکستان گورنمنٹ کو اس دفعہ چاہیے کہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتائیں, پولیس ہو گئی, ڈاکٹرز ہو گئے, کیا کہتے ہیں کورٹ کے ہائی آفیشلز ہو گئے, چائلڈ سپورٹ ایجنسیز ہو گئیں, چائلڈ کی پروٹیکشن والے ہو گئے, ان سب کو ایک کیٹیگری میں آنیسٹلی کام کرنا چاہیے تاکہ ہم کرمنل تک پہنچ سکیں اور
کرمنل کو سزائیں دلا سکیں. اس کے بعد آپ آتے ہیں ہمارے ٹرینڈ پولیس آفیسرس نہیں ہیں جو ان کو پکڑ سکیں. اس کے بعد ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ٹرینڈ پولیس آفیسر ود دا ریسورسز شوڈ بی ڈپلوئڈ. کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ بہت مشکل سے جا کے ایک آنیسٹ آدمی آپ کو پورے پولیس اسٹیشن ملے گا جو سنبھال رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، سب سے دوسری پرابلم ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس کوئک ڈیسیجن نہیں ہے معین صاحب. 6 مہینے ریپس کا کیس لٹکا رہتا ہے. سالوں میں وہ کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے، آپ نے اس کو لٹکا دیا. کیوں؟ وہ اقرار بھی کر رہا ہے، پکڑا بھی گیا ہے، گواہ بھی موجود ہیں، عورت نے بھی تسلیم کر لی ہے کہ اسی نے زیادتی آ گیا. پھر بھی جو ہے وہ 2 سال تک جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تاریخوں پہ تاریخ. دیکھیے اگر ہمارے معاشرے میں یہ نہیں کہتی کہ میں اس معاشرے سے باہر ہوں، میں بھی پاکستانی ہوں، میں لندن میں رہتی ہوں، لیکن تکلیف ہوتی ہے، آنسوؤں سے ہم روتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تڑپتا ہوا ریپس کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو اگر ہمارے ملک پاکستان میں عمران خان صاحب آپ کی گورنمنٹ ہے، میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں سزائیں سخت کریں. کوئی ڈیسیجن بنائیں آپ. ایک ریپسٹ اگر اس نے ریپ کیا، چائلڈ ابیوز کیا، اس نے زیادتی کی ہے، آپ کو ود ان ویک سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ڈی این اے کی رپورٹ آپ کی 3 ویک میں آ جاتی ہے، ایف آئی آر آپ کی کٹ چکی ہوتی ہے مشکل سے. اس کے بعد آپ کوئی ڈیسیجن بنائیں، اور جو چائلڈ کے کیسز ان کی عدالتیں آپ الگ کر دیں، اس کو مانیٹرنگ سروس پہ آپ آ جائیں اور ان کی سینٹنس اتنی اسٹرانگ رکھیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے لیسن لے سکیں. یہ آپ کا ایک سولوشن ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی سزاؤں میں توسیع کریں، سزاؤں کو کوئک کریں، اور آپ کی کیا کہتے ہیں ریسورسز کے ساتھ پولیس والے ڈپلائڈ کیے جائیں ان کیسز کے لیے. میں نے زہرا صاحب آپ نے سزاؤں کی بات کی ہے، تو سزاؤں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جنرل مشرف کہہ رہا، جنرل ضیاء الحق کا دور بھی مجھے یاد ہے. پھر اس کے بعد غلام اسحاق خان کا دور بھی یاد ہے، بے نظیر کا بھی یاد ہے، پھر اس کے بعد جنرل مشرف کا یاد ہے. کس کا دور سب سے برا تھا؟ ٹھیک ہے. یہ پھر زرداری صاحب کا دور ہے، نواز شریف کا دور ہے، اب عمران خان کا دور ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے سارے دور دیکھے ہیں، اور اس قسم کے ریپ کے جو واقعات ہیں نا، ان جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں نا، ان سب کے ادوار میں ہوئے ہیں، اور ایک نہیں ہوا، بے شمار ملٹیپل ہوئے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا ان تمام لوگوں کے، جو میں اپنی ایک اپنا زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں ناظرین آپ کو، کہ ان تمام کے دوروں میں نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر لوگوں نے آواز اٹھائی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے بچی کے ساتھ ریپ کیا یا قتل کیا ان کو سر عام پھانسی دی جائے. لیکن اسی پارلیمنٹ کے اندر پھر ایسے بھی فوری طور پہ جو ہے کچھ خواتین و حضرات کھڑے ہو گئے جنہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے، سر عام پھانسی نہیں دینی چاہیے، یورپی یونین ہماری امداد بند کر دے گا. تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر ہی جو ہے چند لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، قانون کے مطابق سزا دی جائے، لیکن یہ ہیومن رائٹس والے کہاں جاتے ہیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیے اور وہ پھر ہیومن رائٹس والے جو ہیں، یہ ہیومن رائٹس امریکہ یا فرانس سے نہیں آتے، یہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے اور این جی او والے بیٹھے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو بھی حکمران ہوتا ہے جو بھی ہو نا، پھر وہ کہتا ہے اچھا یار یہ ہیومن رائٹس والے آ گئے ہیں، پتہ نہیں یو این میں ہماری امداد بند ہوئے فراہم ہوئے. اور اس طرح سے وہ جو کیس ہوتا ہے نا وہ پھر پینڈنگ پڑ جاتا ہے، اور وہ آدمی جو مجرم ہوتا ہے سزا لیے بغیر ہی باہر نکل آ جاتا ہے اور مزید وارداتیں کرتا ہے. اس تمام کے میں نہیں کہوں گا عمران خان، میں نے مجھے اپنے دور سے ضیاء الحق کے دور سے مجھے یاد ہے، اس کے دور میں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تمام کے دور میں یہ جنرل مشرف کے دور میں واقعہ ہوا، وہ جو تھی خاتون تھی بیچاری جس کے ساتھ گروپ ریپ کے حافظ قرآن تھی، میں مائی جو میں نام ان کے میرے ذہن سے نکل گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں میں نے سنا ہے کہ بعد میں وہ بیچاری وہ روئی پیٹی، لوگوں نے بھی اقرار کر لیا ہم نے کیا، اور معذرت کے ساتھ جنرل مشرف صاحب معذرت کے ساتھ کہ جنرل مشرف صاحب کو میں نے میڈیا پہ انٹرویو بھی سنا کہ یہ جو ہے مائی جو ہے یہ پاکستان کو بدنام کر رہی ہے دنیا میں، غلط بات، یہ جو بدنام کر رہی ہے مائی، وہ جو تھی بیچاری وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، بہو تھی، کسی کی عزت لوٹی گئی. ٹھیک ہے، پاکستان کو کیا بدنام کر رہی ہے، پاکستان کو بدنام چلی گئی تھی، اس نے کتاب بھی لکھی، لوگوں سے بھی ملی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں معین صاحب، انصاف نہیں ملتا تو لوگ پھر امریکہ جاتے ہیں. اگر یہاں انصاف ملے گا، اور امریکہ کیوں جاتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ جن لوگوں نے ریپ کیا ہوتا ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں ظاہرہ کہ مار دیتے ہیں. اس وجہ سے پھر وہ بیچارے کہیں نصارہ لے کے نکلتے ہیں. دیکھیے ہیومن رائٹس کا دوسرا نام پاکستان کے اندر جو بھی ریپ کے کیسز کو موٹیویٹ کرتا ہے، جو بھی ریپ کے کیسز کو موٹیویٹ نہیں پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ فیسیلیٹیٹر ہے.
اگر آپ یہ کس کو کہتے ہیں اردو میں سہولت کار ہے. آپ نے اگر اتنا ہی ہیومن رائٹ تھا تو قندیل کے زینب کے کیس کو بچا لیا تھا آپ نے کیا؟ اگر زینب جیسا کیسز سارے پاکستان کے ریپس کے ساتھ ہوں، بلیو کریں لوگ تھر تھرائیں گے، کانپیں گے اور کوئی حرکت نہیں کرے گا. ہر کیس کو زینب کی طرح سزا دینی چاہیے کیونکہ میڈیا میں ہائپ آ گئی تھی، میڈیا میں اٹھا لیا گیا تھا وہ کیس. آپ نے اس کے بعد کہ زینب کے بعد ساری زینبیں جن کی عزتیں لٹ رہی ہیں، معاشرے میں تار تار ہو رہا ہے، ہر دن ایک بچے کا ریپ ہوتا ہے، ہر دن ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے. شرم آتی ہے ہمارے پاس. پھر میں یہ کہوں گی عمران خان صاحب اس پروگرام کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد آپ ان کی سزائیں مقرر کریں. بچوں کی عدالت سیفٹی اور اس کی جو پروٹیکشن ہے اس کی سیپریٹ کریں اس عدالت کو. اس میں کرمنل ججز کو نہ بٹھائیں، وہ ججز بٹھائیں جو کیا کہتے ہیں انصاف کریں. دوسری بات آپ یہ کریں کہ آپ ان کی امیڈیٹ سزائیں کریں. تیسری فائنل بات یہ کہ ان کی سزاؤں میں توسیع نہیں ہونی چاہیے، ان کی سزاؤں کو اسٹرانگ سینٹنسز ہونی چاہیے تاکہ آپ کا نظام صحیح ہو سکے، ہم منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں. افسوس ہوتا ہے پھر آپ کہتے ہیں آ کے کہ جی فنڈز دو، جی باہر کا وہ کیا کہتے ہیں باہر کی سرمایہ لے کر آؤ، باہر کا یہ لے کر. کون اس ملک میں جا کے کرے گا جہاں پر آپ کی عزت محفوظ نہیں، جہاں پر آپ کا پیسہ محفوظ نہیں، جہاں پر آپ کی جائیداد محفوظ نہیں، جہاں پر آپ کے لوگ محفوظ نہیں. جتنے بھی پاکستان سے ٹریول کر کے جا کے وہاں پہ پراپرٹیز بناتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، آخر میں تھک ہار کے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ ختم ہو جاتے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں ایک معاشرے کی بات کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، مدینے کے ریاست کی، تو ہمارے لوگ کیوں سو رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ باہر کے لوگ ہیں. افسوس ہوتا ہے دیکھ کے. ہم اپنے آپ کو ایمبیسڈر سمجھتے ہیں، پاکستان کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے پیسوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، سرمایہ کاری کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے منہ کی کھانی پڑتی کیونکہ ہمارا پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ کرمنل ہے. آپ اس جسٹس سسٹم کو کرمنل میں کہتی ہوں، میں کھلے عام کہتی ہوں. اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اچھے لوگ پیدا ہو سکیں، تاکہ پلرز ہم بہتر بنا سکیں. مدینے کے ریاست میں انصاف ہونا چاہیے، جلد سے جلد ہونا چاہیے، سینٹنسز ان کی اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ اس معاشرے کو ہم صحیح کر سکیں. آپ ویکینڈ پہ عدالت میں کھلوا کے تو فیصلے کروا لیتے ہیں لیکن ایک بچی کی عزت لٹتی ہوئی نظر نہیں آتی، ایک بچے کی عزت لٹتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس عورت کے پاس جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جھوپڑی میں رہتی ہے، اس کی بچی کی عزت لٹ جاتی ہے. یہ تو میڈیا کی مہربانی ہے جو سامنے آ جاتی ہے، ورنہ یہ چیزیں آتی ہی نہیں آج تک سامنے. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور خاص طور پہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے جو چائلڈ ابیوز ہے. اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے. لیکن مدینہ کی ریاست میں صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہے نواز شریف پیسے لے گیا تو صرف اسی کے اوپر ہی کیس کرنے ہیں، یا زرداری نے پیسے لے لیے اس پہ کیس کرنے ہیں. مدینہ کی ریاست میں دیکھیں، مدینہ کی ریاست جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی جو ہے خاتون جنت جو ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بات کی کہ اگر میری بیٹی بھی اگر چوری میں یا کسی چیز میں ملوث تھی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. خاتون جنت اور اللہ کے نبی رحمۃ اللہ عالمین یہ بات کہہ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں تو وہ کسی وہ ڈی ایس پی کا بیٹا وہ کسی کو قتل کر دے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ڈی ایس پی کا بیٹا ہے. کسی وہ مل والے کا بیٹا کسی کو قتل کر دے، او نہیں یہ تو بڑے امیر باپ کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، کہاں پر آپ اگر مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں تو پھر قانون امیر کا قانون اور غریب کا کہیے ایک کریں جی. اور پھر سنت قرآن اور سنت شرع کو جو ہے پھر آپ کو شریعت کو آپ کو دیکھنا ہوگا. اور پھر آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ آپ امیر اور غریب کا فرق ختم کر کے، جس نے رحمۃ اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، تو پھر آپ لوگوں کے ہاتھ کاٹیں. جنہوں نے بچوں کے ریپ کیے ہیں ان کو سرے عام آپ پھانسی دیں. آپ نے فیصلہ لینا ہے تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے پھانسی دو. تو آپ قرآن سے شرع سے آپ دیکھیں اس نے جو جرم کیا ہے، اگر قرآن کے مطابق آپ سزا دیں گے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہرہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مدینہ کی ریاست بن سکتا ہے. لیکن اگر ویسے تقریروں میں ہم کہتے ہیں کہ صرف نواز شریف اتنے کھا گیا، زرداری اتنے کھا گیا، اور ڈیلی ریپ کے کیسز ہوتے جائیں بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو پھر مدینہ کی ریاست اس طرح نہیں بنتی. مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے آپ کو بالکل جو ہے نا، امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو ہے نا اس کو آپ کو سزا جزا کا جو بھی عمل ہے بالکل نواز شریف اور زرداری سے موو کر کے موو فارورڈ ہونا چاہیے. ہمیں موو فارورڈ کرنا چاہیے. میں ہر وقت انہی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت انہی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. جی ہے جو جرم کرنے والا کتنا پیسہ واپس آ گیا، کتنا کیا ہو گیا، ہم یہ کیسز ختم کریں. بٹ آپ فلاح و بہبود، ویلفیئر آف دا پیپل آف دا کنٹری، ویلفیئر کی طرف بھی تو جائیں. غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی
तरफ भी करें, जाए उसको भी ना। देखें आप कितने होम बना रहे हैं, भूखा ना रहे, कोई सोए ना, कोई मेडिकल है, कोई इनकम सपोर्ट है। आप गरीब की तरफ आके तो देखें, और रेपिस्ट को तो सजा दिलवा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगी, और होना चाहिए, मुझे पता है आप करेंगे, और आई एम प्रीटी श्योर कि आपके इसके ऊपर नज़र है। लेकिन हम बाहर रहने वाले प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते हैं, सीइंग इज़ बिलीविंग पे बिलीव करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे, और क्रिमिनल का सफा को, ये सिर्फ मुट्ठी भर है, मैं बार बार कहती हूँ मुट्ठी भर क्रिमिनल, मुट्ठी भर लोग हैं, ये ज़्यादा नहीं मुल्क है। को बदनाम पाकिस्तान में कर रहे अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, शरीफ बच्चियां हैं, सब कुछ है। ये चंद लोग हैं जो कि ये गंद फैलाते हैं, और इन्हीं वो कहते हैं ना कि कभी एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और इन्हीं चंद लोगों की वजह से दुनिया में पाकिस्तान बदनाम होता है। जी बिल्कुल। वॉचिंग अवर प्रोग्राम इस सारा जहान, उम्मीद करती हूँ आपको ये आज हॉट टॉपिक था, बड़ा हार्ड था। इस टॉपिक पे बात करना, इसको समराइज करना, इसके बारे में बताना, इसकी रिसर्च करना। मैं इस उम्मीद के साथ आपको खुदा हाफिज़ कहूँगी कि आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, और दूसरा आपके पास ईमेल एड्रेस भी है, यूट्यूब का लिंक भी है, ट्विटर का अकाउंट भी है, फेसबुक भी है। आप अपनी फीडबैक हमें दीजिए, और इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ कि हम आपके साथ हैं, और सारा जहान देखते रहिए। थैंक यू नाज़रीन, मैं भी इजाज़त चाहूँगा इस अल्लामा इकबाल के शेर के साथ कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो पाकिस्तान की जो भी हमारी हुकूमत है, इमरान खान साहब है, मैं उनको कहूँगा ये अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म करें, और ख़ास तौर पर ज़्यादा जो तवज्जो दें गरीब लोगों पे जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिनके बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और ये ह्यूमन राइट्स को एक साइड पर रख के, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है ना, जिसने जुर्म किया है चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, शरा के मुताबिक मिलनी चाहिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हिसाब से मिलनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स सऊदी अरब नहीं जाता, ह्यूमन राइट्स दुबई नहीं जाता, ह्यूमन राइट्स गल्फ नहीं जाता, ह्यूमन राइट्स ईरान नहीं जाता, ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में कैसे आ जाता है? और वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर। मजे की बात है कि चंद लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठ के फैसिलिटेटर बैठे जिनको पैसे में या कुछ ना कुछ तो फवाइद मिलते होंगे, इंसेंटिव है। भाई आप ह्यूमन राइट्स इन मुल्कों में क्यों नहीं जा रहा? वहां भी तो सजा है, काहत करता है, पैर करता है, फांसी दी जाती है। इन मुल्कों में आप सोचें जरा, ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं जाता? जी बिल्कुल। नाज़रीन, अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, और अगले हफ्ते फिर मैं और सायरा आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अच्छे टॉपिक पे और रेड लिस्ट के हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।